نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سنی تو آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو آپ کو میں دوسروں کی نسبت 2 گنا منافع دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ کر اپنے چچا سردار ابو طالب سے اس بات کا تذکرہ کرنے لگے تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ سردار ابو طالب کا مشورہ یہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ خود ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اس وقت تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے آدمیوں کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے بھیج رہی ہیں۔ اگر آپ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شام جانے کی خواہش کا اظہار کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی طہارت نفس، معاملات کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی۔ گو میں آپ کو شام کے لمبے سفر پر بھیجنا تو نہیں چاہتا، مگر حالات کی مجبوری کے باعث ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر شام کے شہر بصرہ روانہ ہوئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ بھی، جو سیدہ خدیجہ کے تجارتی امور کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور ان کے ہاں قابل اعتماد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز و شب کا بڑی عمیق نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول و فعل میں یکتا تھے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس کا کردار و اخلاق کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں۔ دوران سفر آپ خوب جان جائیں گے کہ وہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو سبحان اللہ، مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ تھا۔ چنانچہ دوران سفر اس نے جن خرق عادت واقعات و کرامات کا مشاہدہ کیا، ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے۔ وہاں قریب ہی نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یاد رکھو یہ نبی ہیں، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ میں 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قبل از بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما حلفت بہما قط وانی لأمر بہما فاعرضوا عنہما۔ میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت بھی منہ پھیر لیا کرتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے، ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا نفع حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی نسبت 4 گنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے 2 گنے منافع کا تھا، مگر انہوں نے اس 2 گنے کو مزید 2 گنا کر دیا۔ سیدہ خدیجہ نے دوران سفر کیے گئے مشاہدات کے بارے میں جب ورقہ بن نوفل کو بتایا تو وہ کہنے لگے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن نے بھی رسول اللہ کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو شامل کر کے تجارتی شراکت کی تھی۔ جب دونوں سفر سے واپس آئے اور حساب کتاب کیا گیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ذمے ان کا کچھ مال نکلتا تھا۔ دوسرا تاجر تو اکثر ان کے گھر جاتا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح تقاضا کرنے کو کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عذر پیش کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ جب بہن نے یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو آپ کو ان کی یہ اعلیٰ ظرفی بھا گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد